اللہ کو تمہارا مسئلہ بتانا نہیں، بس دل سے یقین رکھنا کافی ہے۔ وہ جانتا ہے کب اور کیسے ہو جا فرمانا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری سب سے بڑی آزمائش اللہ کی سب سے بڑی عطا کا دروازہ بننے والی ہوتی ہے۔ جب سب دروازے بند ہوں اور سجدے میں آنکھیں بھیگنے لگے، تب سمجھ لو تمہاری دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تخیر کرتا ہے، انکار نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کب کن فیکون بہتر ہوگا۔ جو رات دعاؤں میں گزرتی ہے وہ زندگی کے سب سے روشن دن کو جنم دیتی ہے۔ یقین کا چراغ جلتا رہے تو دعا کبھی اندھیرے میں گم نہیں ہوتی۔ رب کی رحمت دیر سے سہی مگر بہت مکمل اور دل خوش کر دینے والی ہوتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہاری خاموشیوں کو سنتا ہے، تمہاری بے قراری کو جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں پر کن فیکون فرمانے والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا رد نہ ہو تو یہ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ دعا مانگتے وقت دل میں یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہ ضرور دے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صرف الفاظ نہ دہراؤ بلکہ دل کی گہرائیوں سے مانگو، روتے ہوئے، جھکے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، جیسے ایک بھوکا روٹی مانگتا ہے۔ صرف مصیبت میں نہیں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں دکھ میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب تم کسی دوسرے کے لیے خالص دل سے دعا مانگتے ہو تو فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ دعا ایک دروازہ ہے جو صرف عاجزی سے کھلتا ہے۔ آنسو جب سجدے میں گرتے ہیں تو رحمت آسمان سے اترتی ہے۔ مانگو مگر اس یقین کے ساتھ کہ تم خالی ہاتھ لوٹائے ہی نہیں جا سکتے۔ تم اپنی نیت صاف رکھو، لوگ چاہیں تمہیں کتنا بھی برا کہیں، اللہ تمہیں ان سے بہتر منزل تک پہنچائے گا۔ جس کا سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس کا سہارا صرف اللہ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی سہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس راستے پر لے جاتا ہے جہاں سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ تم سمجھ سکو کہ تمہارا اصلی سہارا صرف وہ ہے۔ جب انسان شکایت سے زیادہ صبر کو اپنا لیتا ہے تو زندگی کے زخم بھی پھول لگنے لگتے ہیں۔ صبر انسان کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کا کوئی نصیحت نہیں دے سکتا۔